امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میرے نواسے کو، میرے لگتے جگر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے امام حسین کا نام حرب رکھا تھا۔ حرب، حرب کے معنی لڑائی کے آتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں علی، اس بچے کا نام حرب نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم اس کا نام وہ رکھیں گے کہ جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ آج تک کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا نام ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے علی وہ نام حسین ہے، ہم اس بچے کا نام حسین رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر میرے نبی علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان پڑھی اور آپ نے اقامت بھی پڑھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی رکھ دیا گیا، آپ کے کان میں اذان بھی کہہ دی گئی، اقامت بھی کہہ دی گئی۔ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے گا، میں پوری تمہید اپنے اصل موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کی پیدائش کے وقت جب آپ پیدا ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی آغوش میں اپنی گود میں امام حسین کو لیا تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ میرے نبی نے ان کے کان میں اذان پڑھی، اقامت پڑھی، پھر اس کے بعد ان کا نام رکھا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کے نام اور جس کے کان میں جو ہے اذان اور تکبیر پڑھنے والے میرے مصطفیٰ ہو، اس کے مقام و مرتبے کو کون پڑھ سکتا؟ بے شک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے امام حسین کا نام بھی رکھ دیا، اذان و اقامت بھی ہو گئی۔ اب امام حسین کی پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب امام حسین رویا کرتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے پیارے نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ میرے بیٹے کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کی ذات گرامی کا عالم یہ ہے کہ جب امام حسین کے رونے سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے تو جن بدبختوں نے، جن ظالموں نے، جن جابروں نے جب امام حسین کو ستایا ہوگا تو اس وقت میرے نبی کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین جب تھوڑے بڑے ہونے لگے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امام حسین کے پاس تشریف لاتے تو میرے نبی علیہ السلام امام حسین سے والہانہ محبت فرماتے تھے۔ حدیثیں بھری ہوئی ہیں، امام ترمذی نے تو مستقل طور پر ایک باب باندھا ہے، اس باب کے اندر مستقل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ میں ان میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ اور اسی حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے گویا اس نے نبی سے محبت کر لی، تو معلوم یہ ہوا کہ جو حسین کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا، اور جو حسین کا دشمن ہے وہ میرے نبی کا دشمن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ۔ اس طرح مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس میں کہیں کہیں حدیث میں الفاظ مختلف ہو گئے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جو اسی حدیث کے متعلق ہے، میرے نبی نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی، جس نے حسین اور حسن سے محبت کی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کر لی۔ اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا۔ بے شک حق ہے۔ اب حدیثیں سنتے جائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کا دن ہے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی لیے بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنی تقریر 15-20 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے اور حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا بچپن کا وقت ہے، بچپن کا زمانہ ہے، جب میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے نانا جان مسجد کے اندر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے نواسے کو دیکھا کہ میرا نواسا مسجد میں آ رہا ہے اور وہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام منبر شریف سے نیچے اتر آتے ہیں، اور اترنے کے بعد امام حسین کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اپنی گود میں اٹھانے کے بعد پھر منبر شریف پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ اور جو اس بچے سے محبت کر مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے کئی حدیثیں آپ پڑھیں گے سنیں گے کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا صلہ یہ بتایا کہ جس نے امام حسین سے محبت کر لی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی، سبحان اللہ۔ اور حضور اگر یہ فرما دے کہ اس کام کے کرنے سے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، اور میرے نبی کی زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہو گئے وہ اٹل ہیں، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے مگر میرے نبی کے کلمات جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گئے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور ہم ایسے موقع پہ اپنے امام حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حق ہے۔ اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی امام حسین سے محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اور سنیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے شان مبارک پر اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں آپ گزر رہے ہیں۔ ایک کاندھے پر امام حسن اور دوسرے پر امام حسین ہیں۔ امام حسین کی محبت میں ان حدیثوں کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریے، اور اس بات کو سنیے کہ میرے نبی علیہ السلام امام حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں نواسوں کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ ایک دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا نعم المرکب کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ اس نے نبی کی تعریف کی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے لیے سواری بن گئے ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام امام حسین کے لیے سواری بن گئے ہیں۔ اب دیکھنے والے نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگا نعم المرکب کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ اب سنیے، میرے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ خاموش نہ رہے بلکہ ارشاد فرمایا اے انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے، صرف اتنا نہ کہے کہ سواری کتنی اچھی ہے بلکہ یہ بھی کہ حضور فرماتے ہیں وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، یہ بھی کہ سواری تو اچھی ہے مگر سوار کتنا پیارا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف سواری اچھی نہیں ہے بلکہ جو سوار ہے وہ بھی بہت پیارا ہے۔ اب ان حدیثوں سے نچوڑ اور خلاصہ تو یہ نکلا کہ حضور علیہ السلام اپنے نواسے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس محبت کی وجہ یہ ہے چونکہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں۔ صرف یہ وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا، حضور جانتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا
جب میرے دین کو بچانے کی ضرورت پڑے گی، میرے دین کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی، اس وقت یہی میرا نواسا میرے دین کی کربلا کے تپتے ہوئے لال آزار میں حفاظت کرتا نظر آیا۔ بے شک حق ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہنچے، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین تو سلطنت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، نعوذ باللہ، اور کچھ بدبخت تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، جبکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ لڑائی تھی تو حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ اگر یہ لڑائی تھی تو سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی، اگر یہ لڑائی تھی تو حرام اور حلال کی لڑائی تھی، اگر یہ لڑائی تھی تو باطل اور حق کی لڑائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حکومت اور سلطنت طلب نہ کی، نہ آپ نے کبھی ایسا چاہا تھا۔ اگر امام حسین ایسا چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، وہ آپ کو حکومت اور سلطنت میں ایک بڑا حصہ ویسے ہی دے دیتے۔ لیکن مقصد امام حسین کا حکومت طلب کرنا نہیں تھا۔ ارے یار، عقل میں آنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے بارے میں دنیا میں یہ فرما دیا ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جسے نبی نے دنیا میں رہ کر جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہو، ذرا بتاؤ کیا وہ دنیا کی حکومت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسے تو نبی نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ تو جسے جنت کی سرداری کا مژدہ میرے نبی نے عطا فرما دیا، اسے دنیا کی حکومت اور سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنت کی سرداری تو اسے مل چکی ہے۔ اور سرداری دی کس نے ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، جن کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نوازے سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور اسی محبت کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین نے محبت کا حق ادا کیا، اور نانا کے دین پر جو آج آ رہی تھی، جو دشمنان اسلام نانا کے دین کو جو ہے وہ کھوکھلا کرنا چاہتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نانا کے دین کی حفاظت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اگر معاملہ آ جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ ہیں، انہوں نے بھی امام حسین سے محبت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، اور جانے کے بعد امام حسین کو پاس بلایا، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا لیا۔ امام حسین اس وقت بچے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھانے کے بعد کبھی امام حسین کا پیشانی پر بوسہ لیتے، اور کبھی امام حسین کی طرف مسکرا کر دیکھتے، تو کبھی امام حسین سے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ جب امام حسین نے یہ دیکھا تو عرض کرنے لگے، اے چچا جان، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کبھی بوسہ لیتے ہیں، تو کبھی آپ باتیں کرتے ہیں، تو کبھی آپ میری طرف غور سے دیکھتے ہیں اور مسکرا جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں، آپ نے صرف مجھے ہی کیوں بلایا؟ کسی اور بچے کو آپ نے آواز کیوں نہ دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اہل بیت سے محبت نہیں کرتے یا امام حسین سے محبت نہیں کرتے، ان کے منہ پر ایک زبردست تماچا ہے یہ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات سنی تو آپ نے کہا، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے چین، اے میرے شہزادے، بات یہ ہے کہ میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، میں تم سے محبت کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تمہیں بوسہ لیتے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ میرے نبی تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کی ادا کو اپناتے ہوئے میں تم سے محبت کا اظہار
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، اور محبت کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے صحابہ ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ صحابہ اکرام حضور کی سنتوں کو کس طرح سے اپنایا کرتے تھے، لیکن اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اختتام کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور نہ صرف صحابہ سے محبت کرتے ہیں،